بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم بی آر ایس کا ٹیسٹ نمبر 2 کریں گے. بی آر ایس جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بی آر ایس کا مطلب ہے بیسک ریلیجیس سینس. پہلے یہ ٹیسٹ ہوتا تھا لیکن اب سم ٹائم جو ہے یہ ٹیسٹ لیا بھی جاتا ہے اور نہیں بھی لیا جاتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ مختلف ٹیسٹوں میں انکارپوریٹ کر دیا گیا ہے تو یہ آپ کو کسی وقت بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس ٹیسٹ کی بھی آپ تیاری کر لیں. اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ غور سے اس کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ آپ اس کو کر لیں گے. اس میں جو بیسک مقصد ہے بیسک ریلیجیس سینس میں کہ انہوں نے آپ کا کیا کچھ آپ کے مائنڈ کو کیسے دیکھنا ہے، تو اس میں بہت زیادہ جیسے لوگ ریجڈ ہوتے ہیں اسلام کے معاملے میں، یا پھر یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ایک ایسا ہے کہ وہ اپنی ایسی فقہ کی وجہ سے یا اسلامی جو انہوں نے ایسے رولز ہمارے جو اسلام میں ایز سچ نہیں ہے لیکن مختلف لوگوں کے گائیڈ کرتے ہیں، تو وہ جب بلا تحقیق کے وہ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ بہت ساری جگہوں پہ پھر فٹ نہیں آتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آرگنائزیشنز کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے اسلام پہ عمل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلام کی ہدایات کو مس یوز کرنا یہ آرگنائزیشن کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ کل کوئی فساد یا کوئی اس قسم کا بندہ جو ہے وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میری گزارش ہے آپ سے کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ پہلے ویورز ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کریں. جتنا آپ سبسکرائب کریں گے اتنا ہی آپ کی ہمارے معاشرے کے لیے کنٹریبیوشن ہے. اسپیشلی وہ لوگ جو اس اکیڈمی میں یا کسی بھی اکیڈمی میں اپروچ نہیں کر سکتے اکنامیکل پرابلم کی وجہ سے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ اور ڈسٹنس آپ کہہ لیں کہ ان کا گھر کوئی دور ہے، ٹھیک ہے، وہ آ نہیں سکتے، یا پھر کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے، سپوز کہ وہ گاؤں ان کا دور ہے، شہر کو اپروچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کے ذریعے یہ ویڈیوز ان لوگوں تک پہنچ سکیں اور وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کا یہی ایک اچھی باتوں میں یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہم نے ان غریب لوگوں کی مدد بھی ضرور کرنی ہے کہ جو اکیڈمیز کی ہزاروں فیس نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو موبائل میں بڑے نامینل چارجز میں وہ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں ہم ٹیسٹ نمبر 2 کی طرف. کویشچن آتا ہے، کیا آپ کا شمار فرقے کے اہم لوگوں میں ہونا چاہیے؟ تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر فرقوں کے بارے میں اہم معلومات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اس کی انفارمیشن بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں کیا کچھ کیسے شو کرنا ہے؟ تو اس کا جو اپروپریٹ آنسر ہے وہ نامتفق ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، کہ فرقے کیا ہوتے ہیں، تو اس سے آپ نامتفق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا شمار فرقے کے اہم لوگوں میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی یہ نہ چاہیں کہ آپ فرقے کی وجہ سے آپ کو لوگ پہچانیں، بلکہ آپ کو اچھی عادتوں کی وجہ سے یا پھر آپ کے اچھے بیہیویئر سے، اچھے اخلاق سے، یا کوئی بھی اچھائی سے آپ کو لوگ پہچانیں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو لوگ یہ کہے کہ یہ فلاں فرقے کا آدمی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے گاؤں میں ایک فلاں فرقے کا آدمی ہے اور وہ بہت زیادہ ریجڈ ہے اپنی، یا مطلب جب بھی آپ کے نام کے ساتھ کوئی بھی فرقہ منسلک کر دیا جاتا ہے تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے آپ نے نامتفق جو ہے یہ اس کا بہترین آپشن ہے. کیا آپ کا فرقہ سب فرقوں سے زیادہ اچھا ہے؟ تو اب یہاں پہ مطلب یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ کا فرقوں میں کتنا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو اچھا جواب ہے وہ نامتفق ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے، اگر آپ سنی یا بریلوی ہیں تو آپ شیعہ امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے؟ تو
تو اس طرح ہے کہ پاکستان ایئر فورس میں، نیوی میں یا ہمارے آرمی میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو کبھی بھی شیعہ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے یا شیعہ کو سنی یا بریلوی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم پاکستانی ہیں. یہ ہماری ایک خوش قسمتی ہے، ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے. تو آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ بالکل کسی کے خلاف اگینسٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو فوج کو ایک معتدل قسم کا بندہ چاہیے، جو ایک بیلنس پرسنالٹی ہو، جس میں، ٹھیک ہے، وہ ہر کسی کو سنے، دیکھے، ٹھیک ہے، اور ہر کسی کو اپنے فرقے کے مطابق وہ اسلام پابندی جیسے عبادت وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ روک ٹوک نہ سکے، ٹھیک ہے، یا روکے بھی نہ. تو اس جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان از اے سیکولر اسٹیٹ. تو سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جیسے کر رہا ہے اپنی امام بارگاہ میں یا اپنی مسجد میں یا کہیں بھی کوئی آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں، تو پاکستان اس کو یہ نہیں پوچھتا کہ آپ اپنی عبادت گاہ میں کیوں عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا اگر اپنا فرقہ ہے تو وہ آزاد ہے، وہ اس میں اپنی عبادت کر سکتا ہے. تو سب سے بہترین اس میں جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ متفق ہیں. اکثر سنی جو ہے وہ شیعہ امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اور فورسز میں میں نے دیکھا ہے کہ سنی اور بریلوی کے پیچھے شیعہ لوگ بھی اپنی نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، اس طریقے سے یہ ادا کرتے ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے کہ شیعہ کی مسجد میں اگر آپ جیسے سنی جو ہے وہ اپنی حساب سے نماز پڑھتے ہیں جیسے ان کا طریقہ ہے، تو شیعہ جو ہے ان لوگوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کرتے ہیں وہ. کیونکہ کافی لوگ میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ امام بارگاہ میں جو لوگ سنی جاتے ہیں، بعض اوقات نماز کا ٹائم ہے اور قریب ترین مسجد نہیں ہے، تو وہاں پہ شیعہ امام کے پیچھے نماز ادا کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ان کا طریقہ ہے ویسا نہیں کرتے، بلکہ نارمل جو نماز پڑھتے ہیں اس طرح شیعہ جو ہے وہ اپنے حساب سے نماز پڑھتے ہیں جیسے ان کا طریقہ کار ہے. نیکسٹ ہے اسامہ بن لادن کا تعلق کس گروہ سے تھا؟ تو اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ اسامہ بن لادن کا تعلق جہاں سے بھی تھا، تو ہمیں یا کسی بھی آدمی سے کوئی ایسا ہمیں نہیں اس سے کنسرن رکھنا چاہیے. تو جیسے آپ اخباروں یا ٹی وی میں سنتے رہتے ہیں، تو وہاں سے اگر دیکھا جائے تو القاعدہ کا بندہ ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کیا کچھ مدارس فساد پھیلانے کی اصل وجہ ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اس چیز سے متفق کرتے ہیں تو آپ متفق، اگر آپ بالکل 100% آپ کو یقین ہے تو بالکل متفق، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نالج نہیں ہے تو آپ کہیں جی کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اگر آپ اس کے خلاف ہیں، آپ کہتے ہیں جی بالکل ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ نامتفق لگائیں گے، اور یہی ایک بہترین جواب ہے. اس کے بعد ہے کیا آپ دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز ادا کریں گے؟ تو بالکل متفق ہیں، آپ کریں گے، کیونکہ فرقہ جو بھی ہو ہے تو اسلام. مسجد میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے؟ تو اس میں 100% آپ کو بالکل متفق ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے مسلمانوں کی، اور اس پر لازمی، ٹھیک ہے، یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم دن میں کم سے کم ایک آیت جو ہے وہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے. حدود کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر سورۃ النمل میں. قرآن مجید میں 5واں سجدہ کس سورت میں ہے؟ وہ 5واں سجدہ جو ہے وہ سورۃ المریم میں. کس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں؟ تو یہ غزوہ خندق تھا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں جو ہیں وہ قضا ہوئی. قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ کے درمیان بسم اللہ آتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ سورۃ النمل ہے، جس کی درمیان میں آتی ہے، شروع میں نہیں آتی. کس غزوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے؟ تو وہ غزوہ احد ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے. کیا عورت کو طلاق کا حق حاصل ہے؟ تو بالکل آپ متفق ہیں، کیونکہ اسلام میں بھی عورت اگر چاہے تو وہ طلاق لے سکتی ہے. جیسے خلا کا طریقہ ہے کہ اسے خلا لینے کا اختیار ہے،
وہ اپنا خلا کے ذریعے طلاق لے سکتی ہے۔ کیا لڑکیوں کو لڑکوں کی نسبت کم تعلیم دینی چاہیے؟ اسلام میں کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے کہ لڑکوں کو تعلیم دینی چاہیے اور لڑکیوں کو نہیں دینی چاہیے، بلکہ اسلام میں دونوں چیزوں کو ایکویلٹی میں رکھا گیا ہے، تو اس لیے آپ اس سے بالکل نا متفق کریں، کیونکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا دنیاوی تعلیم معاشرے کی خرابی کی اصل وجہ ہے؟ دنیاوی تعلیم جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ضروری ہے، تو ہمارے معاشرے میں یہ خرابی کی وجہ نہیں ہے۔ جب تک ہمارے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہوگی تو ہم میٹرک یا ایف اے ایف ایس سی یا پی اے بی سی یا ماسٹر ہم نہیں ہوں گے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی نوکری مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، تو یہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہے، نہ کہ خرابی کی وجہ۔ جس عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو اس کو طلاق دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہماری بدقسمتی سمجھ لیں یا جو بھی، تو جہاں بیٹی کی پیدائش ہو تو وہاں اچھا تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ اسلام میں بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے، اور بیٹی کی جو خوبیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کا جو بہترین جواب ہے وہ نامتفق ہے، اس عورت کو کبھی طلاق نہیں دینی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ قتل کس صورت میں جائز ہے؟ دیکھیں قتل جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنا بڑا جرم کر لے۔ تو ایک اسلام میں جیسے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کسی صورت میں بھی قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ فرقے کی محبت میں آپ کس حد تک جائیں گے؟ تو آپ سمپلی کہیں کہ میں فرقہ واریت سے بالاتر ہوں، مجھے یعنی فرقوں کا بالکل اندازہ نہیں ہے یا میں اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو بڑے ہو کر عالم دین بنائیں گے؟ تو آپ اس میں کہیں کہ کوئی رائے نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے بڑے ہو کر بیٹا کیا بننا چاہتا ہے، آپ اسے عالم دین بنانا چاہتے ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ پائلٹ بننا چاہ رہا ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ آرمی کیپٹن بننا چاہ رہا ہو، تو اس طرح بہت ساری ہر بچے کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اس لیے آپ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ تو ناظرین نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے، کیا شادیاں دھوم دھام سے کرنی چاہیے؟ تو اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو اسلام میں صرف یہ ہے کہ ولیمہ کی رسم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو آپ اس سٹیٹمنٹ سے نامتفق رہے۔ ویورز یہ تھا آج کا ہمارا لیسن بیسک ریلیجیس سینس کے بارے میں۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ پہلے یہ اس ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کی کنٹریبیوشن اس ملک کے لیے اور ان غریب طلباء کے لیے ہو جائے جو اس وقت اکیڈمی میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کے قریب ہے یا اس کے دور ہے گھر سے، تو اگر وہ اس میں جانے کی قابلیت نہیں رکھتے یا استطاعت نہیں ہے تو یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے، آپ نے ان تک کی ویڈیوز پہنچانی ہے تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے اپنی ویڈیوز کے ذریعے تیاری کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔